بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، جوانی میں مجھے درختوں اور پودوں کے ساتھ بڑا شغف تھا۔ اس وقت میرے پاس ایک چھوٹی آری ہوا کرتی تھی جس سے میں درختوں کی شاخیں کاٹتا تھا اور ان کی اپنی مرضی کے مطابق تراش خراش کیا کرتا تھا، اور ہمارے ہمسایوں کا ایک بچہ جو 5ویں چھٹی میں پڑھتا ہوگا اس ولایتی آری میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ ایک دو مرتبہ مجھ سے دیکھ بھی چکا تھا اور اسے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ چکا تھا۔ ایک روز میں نے اپنی آری بہت تلاش کی لیکن مجھے نہ ملی۔ میں نے اپنے کمرے اور ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن بے سود۔ اب جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے پڑوسی کے اس لڑکے کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میری آری اس نے ہی چرائی ہے۔ اس کی شکل و صورت، چلنے بات کرنے کا انداز سب بدل گیا تھا، جیسے جو ملک دوسرے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے یا اس نے کوئی ایسی کوتاہی کی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، اور ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اور مجھے بھی پڑوسی کے اس لڑکے پر سارے شک وارد ہونے لگے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ پہلے مسکراتا تھا اب ویسے نہیں مسکراتا، ایسے لگتا جیسے مجھے اپنے دانتوں کے ساتھ چڑھا رہا ہو۔ اس کے کان جو پہلے چپٹے تھے اب وہ مجھے کھڑے دکھائی دیتے، اور اس کی آنکھوں میں ایسی چیز مجھے دکھائی دیتی جو ایک عادی چور کی آنکھوں میں نظر آ سکتی ہے۔ لیکن مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی جیسے صالح آپا کو بھی ہوتی تھی جب میں نے اس آری کو گھر میں موجود پایا، کیونکہ میں خود ہی اس آری کو اٹھا کر گھر کے اندر سے آیا تھا، اور ایک دن ایسے ہی اخباروں کی الٹ پلٹ میں مجھے وہ آری مل گئی۔ جب مجھے وہ آری مل گئی اور میں شرمندگی کے عالم میں باہر نکلا تو یقین کیجئے وہی لڑکا اپنی ساری خوبصورتی اور بھولے پن کے ساتھ اور ویسی ہی معصومیت کے ساتھ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، میں کہاں تک آپ کو یہ باتیں بتاتا چلا جاؤں، آپ خود سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں شک کی کیفیت میں پوری بات ہاتھ میں نہیں آتی۔ جو قومیں شک و شبہ سے یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ میری نگاہوں میں جو مجرم ہے بس وہی مجرم ہے، غلط اور شک پر مبنی اندازوں سے اصل بات ذکر میں نہیں آتی، گرفت میں نہیں آتی۔ آپا صالحہ کا ذکر کرتے ہوئے مجھے اپنے ایک دوست سید اللہ صاحب یاد آ گئے۔ وہ سائیکالوجی کے پروفیسر تھے اور وہ لندن پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے۔ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے۔ اس زمانے کی پی ایچ ڈی ذرا مشکل کام تھا، تو ان کی بیوی کے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ وہ جب تہہ خانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راڈ پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو عین اس وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھتی تھی، اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن کر سیڑھیاں چڑھ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا۔ اس پر پروفیسر سعد اللہ صاحب نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی، اور پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کی۔ جب ہماری آپا پروفیسر دوست کی اہلیہ نہانے کے لیے نیچے گئیں، انہوں نے نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اب پروفیسر کو اندازہ ہوا کہ ہمارے سامنے جو مکار اور موٹا سا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی رہتا ہے یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرا بٹھا دیا، حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے ایکسچینج سے بھی پتہ کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبر پر کوئی فون کال آنے کی بابت تصدیق نہ ہوئی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا اور یہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار، صبح دوپہر کے اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ابھی تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہوا، اس چور کا پتہ نہیں چل سکا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر سعد اللہ صاحب کی بیوی نے کہا کہ اب اسے اس ملک میں نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدمعاش ہیں اور ان کا انداز زیست شریفوں والا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ دفع کرو، کیا پی ایچ ڈی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا شدید دباؤ پڑا تو انہیں پی ایچ ڈی بالکل غرق ہوتی نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو کے ٹرانزسٹر بنایا کرتے تھے۔ ان ٹرانزسٹرز کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا۔
جس میں ایک لمبے سے ایریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا۔ یہ 37-38 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا الیکٹرونکس کا علم جتنا بھی ہے اسے استعمال کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس فون کے بجنے کی آواز پر اپنے کان رکھے اور جو ہی نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئی انہوں نے آواز دے کر کہا، بیگم راڈ لگایا۔ جب آواز آئی تو پروفیسر صاحب نے کہا، دیکھو ابھی گھنٹی بجی، اور اس وقت گھنٹی بج اٹھی۔ اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر اندر چور پکڑ لیا۔ جو ساری لندن پولیس اور ساری کانسٹیبلری سے پکڑا نہ جا سکا تھا وہ چور پروفیسر نے پکڑ لیا۔ چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا راڈ آن ہوتا تھا اور پانی ابالنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تھا تو اس بجلی کے تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی۔ جو ہی وہ بجلی کی تار انرجائز ہوتی وہ فون کی تار کو بھی ہیٹ اپ کر دیتی تھی اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانا شروع کر دیتی تھی اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں، تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم خدا سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبہ یا ظن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں، تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بڑی بصیرت، خوش دلی، سبھاؤ اور برداشت کے ساتھ نمٹانا چاہیے۔ اگر جلد بازی اور خوش دلی سے کام نہ لیا گیا تو وہی صورتحال پیدا ہوگی جو میری آری چور کے بارے میں ہو گئی تھی۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، یہ شک ہمارے دل کو کالا کر دیتا ہے اور پھر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اللہ سے مدد طلب کی جائے تو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔